وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی صدق اللہ العظیم۔ خوب نام محمد اے مومنو، خوب نام محمد اے مومنو، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ خوب نام محمد اے مومنو، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے، اس کا دونوں جہاں میں گزارا نہیں۔ دیکھو قرآن میں، دیکھو قرآن میں جا بجا مومنو، کس طرح نبی کو مخاطب کیا۔ کبھی یاسین کہا، کبھی طٰہٰ کہا، نام لے کر رب نے پکارا نہیں اپنے رسول کو۔ آج عالم مجلس تحفظ ختم نبوت ظہور حیات کالونی کے زیر اہتمام، یہ ایک طبیعتی و غرام انعقاد پذیر ہے۔ آج کے وہ غرام کا مقصد کہ آمنہ کے لال، مکے کے در یتیم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس اور ختم نبوت کا تحفظ۔ سب سے پہلے تو ختم نبوت کسے کہتے ہیں، یہ ہمیں نوجوانوں کو پہلے اس کا مطلب سیکھنا چاہیے۔ ختم نبوت کا مطلب کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر نبوت ختم ہو گئی، 1,24,000 انبیاء کو نبوت ملی۔ ہر نبی کو نبوت ملی کسی سطح کی، کسی جگہ کی اور کسی زمانے کی۔ جس طرح آپ آسمان پر نظر دوڑاتے ہو تو آپ کو ستارے نظر آتے ہیں، اسی طرح اللہ نے ایک آسمان نبوت بنایا، 1,24,000 انبیاء کو ستاروں کی طرح چمکایا۔ کسی کو عرب میں چمکایا، کسی کو عجم میں چمکایا، کسی کو کہیں پر، کسی کو کہیں پر۔ پھر آخر میں اللہ نے اعلان کر دیا، اب میں انہیں بھیج رہا ہوں جو رحمت للعالمین ہوں گے، جو خاتم النبیین ہوں گے، جو پوری کائنات کے سردار ہوں گے، نبی ہوں گے، جو آخری رسول ہوں گے، جن کے اوپر نبوت ختم ہو جائے گی۔ ہر نبی کو ایک تاج پہنایا اللہ نے نبوت کا، لیکن ہمارے نبی کو 2 تاج پہنائے، ایک نبوت کا، ایک ختم نبوت کا۔ ختم نبوت کا مطلب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول، آخری نبی ہیں۔ ان کے بعد کوئی کسی قسم کا، سب بولیں، کوئی کسی نبی پیدا نہیں۔ ان کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا قذاب ہے اور دجال ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جی اب مجھے یہ بتائیے، ختم نبوت کے اوپر اللہ پاک نے قرآن مجید میں 110 دفعہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آخری رسول، آخری نبی ہیں۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 210 دفعہ حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی، میرے بعد کوئی کسی قسم کا نبی نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر یمامہ کے میدان کے اندر مسیلمہ کذاب کے خلاف 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ کتنے صحابہ؟ 1200 صحابہ، جس میں 700 قرہ صحابہ، 70 بدنی صحابہ اور ٹوٹل 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ اس کے لیے حضور کی عزت اور ناموس اور ختم نبوت کے لیے۔ اس سے آگے چلو، 1953 کے اندر 10,000 نوجوان مار روڈ کے اوپر شہید ہوئے ختم نبوت کے لیے۔ پھر اس کے بعد 1974 کے اندر ہمارے پاکستان کے اندر یہ آئین بنا کہ قادیانی اور قادیانی کو ماننے والے کون ہیں؟ قادیانی کو ماننے والے کون ہیں؟ کافر ہیں۔ ہاں جی، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے۔ اس کے بعد اب جتنی بھی تاریخیں اٹھا لیں، جتنا بھی آپ دیکھ لیں، 1953 کی تاریخ ہو، 1974 کی تاریخ ہو، 1984 کی تاریخ ہو، وہ یہی بات کرتے ہیں کہ قادیانی کے جو بھی اس ایمان کے اوپر، دین کے اوپر، اسلام کے اوپر ڈاکے ڈال رہے ہیں، اس میں سب سے بڑا نقصان نوجوانوں کا ہے۔ کیونکہ جو بوڑھے ہوتے ہیں یہ علماء سے جڑ کر، علماء سے سیکھ کر، وہ ان سے اٹیچ رہ کر
وہ اس کام کو سیکھتے رہتے ہیں. اور جو نوجوان یونیورسٹی کے اندر، کالج کے اندر اور اس طرح کے کوئی معاملات ہوں، ٹھیک ہے، جو علماء سے ملتا ہی نہ ہو، وہ زیادہ ان کا اٹیک ان لڑکوں کے اوپر ہوتے ہیں. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ ہمارے عالم مجلس تحفظ ختم نبوت کے بانی بھی ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں، اور بر صغیر کے اوپر ان کے ختم نبوت ڈنکا میں اس طرح بجایا ہے نا جس طرح بجانے کا حق ہے. وہ 4 باتیں فرمایا کرتے تھے. وہ کہتے تھے جان، مال، عزت اور ایمان. فرماتے تھے جان کی باری آ جائے تو مال دے دو، جان بچے گی تو مال پھر کما لو گے. پھر فرمایا کرتے تھے عزت کی باری آئے، جان بھی دے دو، مال بھی دے دو، عزت بچا لو، کیونکہ عزت نیلام ہو گئی تو پھر کچھ بھی نہیں بچے گا.